اصحاب کہف کا کتا تھا، نکلے تھے بادشاہ کے کفر کے ڈر سے، نکلے اپنے گھر سے، گزرے چرواہے سے، چرواہا تھا نیک، وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گیا ایک۔ کتا پیچھے تھا، اس نے کہا توڑ کا ساتھی ہوں، موڑ کا نہیں، میں بھی توڑ چلوں گا۔ انہوں نے چرواہے کو کہا کتے کو بھگا، یہ بھونکے گا راز فاش ہو جائے گا۔ انہوں نے کتے کو مارا، پہلے مار کھاتا رہا، جاتا رہا، پھر آتا رہا۔ جب مارے تو بھاگے، جب چپ کرے تو آ جائے۔ اب آخر کار مفسرین سب نے لکھا کہ رب نے دے دی زبان، بول پڑا، کہنے لگا اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، مجھے کافر سمجھتے ہو، میں تم سے بھی 40 سال پہلے اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ مارو مجھے، نہ ستاؤ مجھے، نہ پتھر پھینکو مجھ پر، تمہیں خطرہ ہے کہ میں بھونکوں گا، میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا۔ میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور میں تمہارا محافظ پاسبان بنوں گا، اور بھونکوں گا بھی نہیں۔ میاں کھڑی والے کہتے ہیں، کہنے لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، اوے تساں نیکاں دے سنگ تاں رلیاں، کتے میں بھی بخشیا جاواں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کتا آج تک ہے، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے یہ بھی ساتھ۔ اس لیے سب کتوں کو برابر، سب بندوں کو برابر، ہر پانی دا قدر کریں، متا کوئی پانی آب حیات ہوئے، ہر بندے دا قدر کریں، متا کوئی خضر حیات ہوئے۔ ایک بزرگ، میں نے جن کا حوالہ دیا جناب علامہ حفیظ جالندری خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پڑھا نہیں، میری آنکھوں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں سے ملنے گیا جلال پور جٹاں، جلال پور گجرات سے ہے میرے خیال میں کوئی 15-20 کلومیٹر، جی 12 کلومیٹر۔ واہ واہ بندے عرب دے آ، سبحان اللہ۔ چل تو مسجد دے وچ 10 روپے جمع کراویں تو صحیح دسے، تے مسجد بھی کتے یہ دے وچ جمع نہ کرا دے، وہ ایس کرنی جمع کراویں۔ تو 12 کلومیٹر، بلال کہتا ہے کہ 12 کلومیٹر ہے گجرات سے جلال پور جٹاں۔ علامہ حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ میں ماموں سے ملنے گیا، ابھی میری اٹھتی جوانی، اور وہاں ایک دن لوگ کٹھے ہو کے گئے مسجد میں، حضرت قبلہ قاضی عبدالحق کی خدمت میں، سرکار کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اتنا عرصہ بارش نہیں ہوا، آپ اللہ کے بندے نیک، سجدے جو کرتے ہو، نمازیں جو پڑھاتے ہو، کبھی کچھ اس سے تعلقات کا بھی کوئی فائدہ اٹھا لیا کرو۔ آپ کرم فرمائیں، تعلقات کا فائدہ اٹھائیں، روٹھا ہے رب تو منائیں، اور جھولی پھیلائیں تاکہ بادل آئیں۔ قاضی جی رو پڑے، کہنے لگے آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ غلطیاں بہت کر چکے ہیں اور تعلقات بگڑ چکے ہیں۔ ہاں ایک کتا ان کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا مسجد کے باہر، کہتے تھے اس کو وہ کالو کہتے تھے، کہنے لگے کالو سے کہتا ہوں شاید اس کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتا ہوں، یہ مطلب ہے کہ مولویاں بھی کتے رکھیں پر باہر رکھیں،
سبحان اللہ. کالو سے کہتا ہوں اس کے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن کالو بھی مفت میں تو نہیں مانے گا، کیونکہ اکیلی شاید اس کی بھی نہ سنی جائے. اب اس کے لیے کوئی دعوت کا بندوبست کرنا پڑے گا. لوگوں نے کہا حضور جو کرتے ہو کرو پر دعا کرو. انہوں نے کہا آج تو پھر نہیں، کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی دن چھوٹے بھائی، ان کا بھی ساتھ مزار ہے، چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کل مہمانوں نے آنا ہے اور مہمان اسپیشل ہیں اور ہم نے ان کے لیے حلوہ پکوانا ہے، اس لیے سیدھے گجرات جاؤ. گری اتنی، کشمش اتنی، چینی اتنی، سوجی تے اور کتنی. جڑے پڑھے لکھے ہو تسی بولنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک پیر صاحب کو میں ملنے گیا تو وہ بیچاری بیگم جو تھی اندر انہیں روٹی اور چائے نہیں بنا کے دیتی تھی. مجھے کہنے لگے تو بیٹھ میں ذرا سپیشل چائے تیرے واسطے بنوا کے لے آواں. تے گئے تے دیر نہ لائے. تے میں کہ خیر سی میں چاہ بنوا رہا سا. تے میں ہستے آکھیا بنا رہے سو یا بنوا رہے سو؟ تے وہی سپیشلسٹ ہوندے نے جنہاں نوں پتہ ہوندا بھی اے وی تے. تو کیا کیا ہوتا ہے حلوے میں؟ اچھا گھی بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے. گھی، سجی. حضرت قاضی عبدالحق نے بھائی کو کہا کشمش، گری، یہ سب سامان لانا اور اول نمبر کا لانا. سودا کتنی حضور دیگوں کا؟ فرمایا کم از کم 6 دیگیں، 6 دیگیں حلوے کی. اور خالی یہ سودا نہیں، پراتیں بھی تازی اچھی لانا. پراتیں بھی آ گئیں، دیگوں والے بھی آ گئے. رات کو شروع ہوئے پکانے والے، صبح ہوئی حلوہ پک کے تیار. بات جنگل کی آگ کی طرح جلال پور جٹا میں پھیل گئی. ایسی باتیں نہیں چھپی رہتی کہ قاضی صاحب کتیاں دی دعوت کروں نے، کتیاں دی دعوت کروں نے تے کتیاں نو حلوہ کھواؤ نے. کئی ماننے والے اور کئی دوسری نسل والے، یہ نلے والی کمپنی، یہ کمپنی بھی وہاں موجود. کہنے لگا دیکھو ظلم خدا کا. انہاں سنیاں نو اللہ پوچھے اے ہن کتیاں نو حلوے کھواؤ نے، اے پلیداں نو بھی اے حلوے کھواؤ نے. جے پکا کے انہاں دے اگر کو چھڑ دے اے بھی نہیں. اونج 11ویں والی کھیر حرام ہے. جے پک کے خوشبو آوے تے پھر گوڑے گھاتے پیا کھاوے. ماوے نہ ماوے زور نال مواوے تے بیوی کو پھر جب زیادہ کھاوے تے بیوی نو فرماوے اتھوں دبا ماندی جائی. 6 دیگیں حلوے کی رات کو پکتی رہیں، صبح پورے محلے میں خوشبو حلوے کی. علامہ حفیظ جلندری کہتے ہیں میں تو اپ ٹو ڈیٹ گریجویٹ جوان تھا. میں نے کہا نویں بدعت آئی ہے کہ کتوں کو حلوہ، اور سنا ہے کتوں سے دعا کروانی ہے. یہ اور تماشا ہے، یہ اور تماشا ہے. حفیظ جالندری کہتے ہیں میں نے ماما بھی نال تے مامی بھی نال. پورے گھر اٹھے، پورا جلال پور جٹاں، کوئی اس کوٹھے پہ، کوئی اس کوٹھے پہ. قاضی صاحب نے وہ یہ جو ہوتی ہیں بڑے سارے برتن، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پرات. سبحان اللہ. پراتیں بھروا کے حلوے کی پراتیں، اور انہوں نے گلی میں رکھوائیں. کہاں رکھوائیں؟ گلی میں ترتیب سے پراتیں رکھوائیں. اب مخلوق ایک نہیں 4 بندے گواہی دے دیں تو قتل ثابت ہو جاتا ہے. جلال پور جٹاں سارا گواہ ہے. اب وہ ملوانے بھی آئے جنہوں نے ماتھے پہ وٹ چڑھائے، ویکھیے تسی کردہ کیے. اب وہ بھی آئے جو خدا سے ڈرتے تھے، وہ بھی آئے جو صرف اعتراض کرتے تھے. اب حضرت قاضی صاحب اٹھے اور کتا جو تھا کالا کہنے لگا کالو برادری نو بلا،
پہلے حلوہ کھوا پھر دعا کروا بارش آوے. اٹھا کالو نکلا گلی میں پچھلی ایک کوک ماری کتوں کی قطاریں. علامہ حافظ جلندری کہتے ہیں کتے اور تہذیب. تساں کدے مسلم لیگ پیپل پارٹی تے تحریک انصاف دے جلسے تو بعد جڑی روٹی ہوندی ہے او دا تماشا ویکھیا کرو. اللہ اکبر. کتنی تہذیب ہوتی ہے, کتنے آرام سے سکون سے کھاتے ہیں. کوئی کسی کو دھکا لگتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی پلیٹ ٹوٹتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علامہ حفیظ جالندری کہتے ہیں میں نے یہ ماتھے والی آنکھوں کے ساتھ دماغ کے سارے سلسلے کھول رکھے تھے. اب کتے آئیں گے جو حشر بپا ہوگا, ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور یہ سارا حلال حلوہ برباد ہوگا. لیکن حضرت قاضی صاحب نے آواز دی, کالو انہیں کہنا کہ تم 6 ایک پرات پہ آ جاؤ. کہتے ہیں میں نے ایک پرات, حفیظ جالندری کا مزار ہے ادھر, کتابیں چھپی, وہ کہتے ہیں میں نے گن گن کے دیکھا, میں نے ایسی تہذیب کا مظاہرہ مہذب دنیا میں نہیں دیکھا کہ نہ کوئی کتا ٹونکا نہ بھونکا. 6 تھے ہر پرات پہ, 7ویں کا نشان نہ تھا. حلوہ کھاتے رہے. جب حلوہ انہوں نے مکایا, قاضی صاحب نے کہا کالو ہن دعا کروا. کہتے ہیں جتنے کتے تھے پہلے اس نے منہ اوپر کیا, اس کتے نے منہ اوپر کیا, ایک کوک ماری اور پھر درد کی ہوکیں کتوں نے دینی شروع کی. وہ کوکیں دنیا روئے. عبرت کی منزل تھی کہ جنہیں بالکل پلید کہتے ہیں اور ہیں بھی پلید جانور, لیکن آج رب کو اپنی بولی میں صدا لگاتے تھے اور سفارش بندوں کی کرتے تھے کہ مولا انہوں نے حلوہ کھلایا, اب لاج رکھ. علامہ حفیظ جالندری صاحب آپ لکھتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. ابھی کتے روڑ رہے تھے, کوک رہے تھے, بادلوں کا نشان نہ تھا. ایک پلک جھپکنے میں کالی گھٹائیں ایسی آئیں اور اتنی تیزی سے آئیں کہ ہم لوگ چھت سے تیزی سے نیچے اترے کہ بارش آئی. ہم اتر نہیں سکے تھے, کپڑے بھیگ گئے, جل تھل ہو گیا. راتی جاگیں شیخ صداویں, اوے راتی جاگن کتے تیں تو اتے ساری راتی جاگ دے رہن دے. تیڑیاں ونج روڑیاں تے ستے تیں تو اتے, در مالک دا مول نہ چھڑ دے. بھامے مارے 100 جتے تیں تو اتے, اٹھ بلیا ہن یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے. ہمارا اتنا تعلق ہے. آئے حضرت امام بالگرامی عبد الواحد بالگرامی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, ساری رات روتا رہتا تھا, سجدے میں گرنا, رکوع میں رونا. ایک رات ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا میرے اللہ عمر گزر گئی تیری بارگاہ میں ماتھا گھساتے گھساتے, کرم فرما میرے سجدے قبول کر, میرے سجدے قبول کر.
مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آیا میرے سجدوں میں اتنی وقت کہاں کہ اس کے لائق ہوں۔ کہا اگر سجدے قبول نہیں ہیں تو پھر میری آہیں، پھر کہا یہ آہیں بھی، یہ بھی شور ہی ہے۔ پھر کہنے لگے مجھے تو تجھ سے محبت ہے، وہ اس کی وجہ سے قبول کر۔ پھر رو پڑے، کہنے لگے محبت بھی کھوٹی ہے میری، وہ بھی تیرے قابل نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے آخر میں صدا دی، کہا اگر اپنے بندوں میں شامل نہیں کر سکتے، یعنی میں تیرے بندوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اپنے دروازے کے کتوں میں ہی شامل کر لے۔ رات کو یہ کہہ کے صبح کو نکلے مسجد سے، سامنے دیکھا ایک کتا انتظار میں کھڑا ہے۔ دیکھ کے کتے کو کہنے لگے یہ چپ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ اچانک کتے کو گویائی ملی، اس نے کہا شیخ جی رات تو جناب کے مزاج آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، پہلے عبادت میں پناہ مانگی وہاں نہیں ملی، پھر محبت میں پناہ مانگی وہاں بھی نہیں ملی، اور پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی، ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ کہا جانتے ہو ہم جب سے اس کتے کے لباس میں آئے ہیں ہم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ ہائے ہائے، بڑا رویا۔ اس نے کتے کو کہا میں تمہارے ساتھ بھی رلنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ ملنا ہے، ہمارے والی صفتیں پیدا کر۔ کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھتا ہے نا وجیح، اسے نہیں بھونکتا۔ جس کو دیکھے گا ایرا غیرہ نتو خیرہ بھونک پڑے گا۔ بر اللہ کرے کتا ہوئے، کوئی اور شیطان نہ ہوئے۔ یہ جے چوکھے بھونک دینے شیطان ہوں دینے، تے ایک تے توانو تے سانو بھونک دینے، تے ایک اونے جڑے نبیانو بھی بھونک لین دینے۔ ایک کوئی چوکھی وڈی نسل ہے، اللہ بچائے۔ لیکن کتا آپ سمجھے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے تھے اور ایک کتا گزرا، آپ نے کپڑے کٹھے کر لیے کہ کہیں کتا ناپاک وجود والا، گندے وجود والا میرے پاک کپڑوں سے لگ گیا، کپڑے نماز کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے جو ہوئے کتا رک گیا۔ اس نے کہا ذرا گل سننا، اسا عجیب نسل دی شایا جیڑی سانو سمجھنے ویسا تے ہے ہی نہیں، وہ آپ بھی زیر جمہر کی نسل، یہ نہیں کہتے ہے نہیں ہے پر میری سمجھ میں نہیں۔ کتے نے کہا شیخ اے تسی ذرا پاسے ہو کے کیوں لنگے ہو؟ آپ نے فرمایا تو کتا ہے، تو پلید ہے، میرا جسم کپڑے پاک ہیں، میں نے کہا کہیں تو میرے ساتھ لگ گیا کپڑے پلید نہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ کتے نے کہا بایزید انصاف کر۔ کہا کیا؟ اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جو تسی گرو روٹی کھاتے آئے ہو تو پھر تو سمجھ آئے گی۔ اب کتے نے کیا کہا سمجھنا ہے۔ اس نے کہا بایزید تو نے پیدا ہونے سے پہلے کون سی نیکی کی تھی جس کے صلے میں تجھے ولی بنا دیا؟ پیدا ہونے سے کوئی بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں نا، پیدا ہوئے تب نیکی کی۔ کتے نے کہا تو پیدا بعد میں ہوا پر پیدا ہونے سے پہلے تجھے ولی بنا دیا، پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی؟ میں نے کون سا جرم کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے مجھے پلید بنا دیا۔ بایزید کے گھٹنے مٹی پہ بیٹھا لگا رونے، کہا رو نہیں جواب دے۔
کہا جواب کیا دوں، نہ تیری کوئی غلطی ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ تیرا کوئی قصور ہے، یعنی تو جو کتا بنا غلطی تیری بھی کوئی نہیں، فیصلے یار کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بلے شاہ کہتا ہے نفس پلیت پلیت چکیتا، اساں اصل پلیت نہ ہاسے، ہاسے تاں جگ وس دے ہاسے، اج کلڑے پیوں کرلا سے، اساں سنتے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنے دا ہاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، اساں اصل پلیت نہ ہاسے، اوے اصل دے ہاسے خاسے پلیت نہ ہاسے۔ کتوں کی وجہ سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، امام احمد، حضرت امام احمد یہ حدیث، فقہ، تصوف سب کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا ایک بزرگ ماورا النہر مشرق کے علاقے میں حضور کی ایک حدیث ہے ان کے پاس، سرکار کے قول کے شوق میں لمبا سفر کیا، میں اس بزرگ کے پاس آیا، اس بزرگ کو میں نے بیٹھے پایا، ایک کتا سامنے بیٹھا ہے اور بزرگ پوری توجہ سے اسے روٹی کھلا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب دیا، پہچان لیا کہ مسافر ہوں، یہ بھی دیکھا محدث ہوں، لیکن ایک مرتبہ سلام کا جواب دے کر پھر کتے کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر